لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي. صدق مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی قدر، عزاداران ابا عبداللہ، جوانان عزیز، محبان ابا عبداللہ الحسین، 1441 ہجری قمری کی پہلی تاریخ ہم اور آپ اس فرش عزا پر آئے ہیں تاکہ وقت کے امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی علی محمد وآلہ، امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تسلیت پیش کر سکے۔ جوانوں، جب ماہ محرم پہنچتا تھا تو ائمہ علیہم السلام کے یہاں فرش عزا بچھا دیا کرتے تھے۔ مدینے کے لوگ جب انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے یا نہیں، مدینے کے گلیوں میں پھرتے تھے، جہاں پہ امام کے گھر ہوتے تھے وہاں پہ پہنچتے تھے۔ اگر وہاں سے کسی کے رونے کی، گریہ کی، فریاد کی آواز آتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ اب محرم آ چکا ہے۔ جوانوں، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، خدا نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ابا عبداللہ الحسین کے جوانوں کا غم منا سکے، علی اکبر کا پرسہ دے سکے، حضرت قاسم کا پرسہ دے سکے۔ آپ خوش نصیب ہے جوانوں، دور دراز علاقے میں بھی غم حسین منا رہے ہیں۔ اب عبداللہ الحسین نے اپنی آخری وقت میں ہم اور آپ کو اسی لیے یاد کیا تھا تاکہ ہم اور آپ آج کے اس موقع پر اب عبداللہ الحسین کو یاد کر سکے۔ شیعتی اذ ما شربتم ماء عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی۔ ہے میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ جب کسی غریب کی غربت میں مصیبت کی خبر سنے تو مجھ حسین کی غربت کو یاد کر لینا۔ جوانوں، مولا نے آخری وقت میں ہم و آپ کو یاد کی ہے کہ جب بھی محرم آئے حسین کی قربانی نہ بھولنا۔ ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے، ہم اور آپ اپنے دن کا آغاز غم حسین سے کر رہے۔ جوانوں، اس فرش پہ آنا، اس فرش پہ آنے کے لیے بھی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔
ہر اہل غیرہ کو یہ فرش نصیب نہیں ہوتا۔ یہ محرم، یہ امام حسین ایک بہت عظیم نعمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ ان نعمتوں کی قدر کرو، وگرنہ ہم اور آپ بھی گوٹا اٹھانے والوں میں ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے، جنہیں ابا عبداللہ الحسین جیسا کوئی نصیب نہیں ہوا۔ روایتوں میں ہے کہ جب فرش عزا پر آنا اور اگر امام حسین کے غم میں روئیں، گریہ کریں، فریاد کریں، کہتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں، مولا امام رضا فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ کو معاف کر دیں گے۔ آیت اللہ وحید خراسانی جوانو، آپ بھی باحیات ہے آج بھی، فرماتے ہیں جب کوئی گنہگار ہو تمہیں پتہ ہو اور وہ فرش عزائے ابا عبداللہ الحسین پر آئے اور آنے کے بعد پھر وہ امام حسین کی مصیبت میں روئے اور چلا جائے، پھر اسے گنہگار مت کہنا۔ کچھ کم ایمان، ضعف ایمان، بھی عقیدہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کیسے بخشا جائے گا، ہم نے اتنے بڑا گناہ کیے ہیں، ہمارے گناہوں کو کون بخشے گا، کیسے بخشا جا سکتا ہے۔ جوانوں، نمائندہی خدا امام رضا فرماتے ہیں فرش ابا عبداللہ پر آؤ اور اپنے گناہوں کو دامان ابا عبداللہ سے پکڑ کر مولا میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھے معاف کر دینا، تو کسی کی کوئی مجال۔ ابا عبداللہ الحسین شافع محشر ہے، ہم اور آپ کے گناہوں کو مولا بخش دیں گے۔ عزیزو، اس فرش کی قیمت کو جانتے ہو نا؟ ہم اور آپ ابا عبداللہ الحسین پر گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، غم ابا عبداللہ الحسین کو زندہ کرتے ہیں۔ تو اس حسین کا قیام کا کیا فلسفہ تھا؟ کیوں امام حسین نے یہ عظیم قربانی پیش کی؟ کیوں انہوں نے علی اکبر کو قربان کیا؟ کیوں قاسم کو قربان کیا؟ کیوں انہوں محمد کو قربان کیا؟ کیوں تمام اصحاب و انصار کو اس راہ میں قربان کیا؟ جوانوں، کبھی سوچا ہے ہم اور آپ نے امام حسین نے اس عظیم قربانی کو کس لیے پیش کیا تھا؟ اس دور وہ زمانہ کیسا تھا؟ وہاں کا حکمران کون تھا؟ یزید کیسا شخص تھا کہ جس کے لیے امام حسین نے اس قربانی کو پیش کی تھی؟ ہم اور آپ ابا عبداللہ الحسین کی عظیم قربانی کو تبھی سمجھ سکتے ہیں جب ہم اور آپ غور و فکر کریں گے کہ ہم یہاں جمع ہو کے کیوں آتے ہیں، کیوں ہمیں جب ماہ محرم آتا ہے ہمارے دلوں میں غمگینی چھائی جاتی ہے، کیوں ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، کیوں ابا عبداللہ الحسین کا نام سنتے ہی ہمیں رونا آتا ہے۔ ان سب کی کچھ تو وجہ ہوگی دوستو، کچھ تو کیا ہے ابا عبداللہ الحسین نے کہ آج بھی 1400 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی ہم اور آپ کے دل پر راج کر رہے ہیں ابا عبداللہ الحسین۔ آج اس فرش عزا پہ آئے ہو نا، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام حسین نے یہ قربانی کس لیے دی تھی۔ کیا امام حسین کو حکومت کا طلب تھا؟ کیا امام حسین کو مال دنیا کی ضرورت تھی؟ کیا امام حسین کو سیاست کرنی تھی؟ نہیں جوانو، امام حسین عیش و عشرت کے لیے نہیں۔ امام حسین نے اگر اس نہضت کو، اس انقلاب کو، اس تحریک کا آغاز کیا ہے، خود فرماتے ہیں، خود امام حسین ایک وصیت نامہ لکھتے ہیں، جاتے وقت ایک وصیت نامہ لکھتے ہیں اور اپنے بھیا محمد حنفیہ کے ہاتھ وہ نامہ رکھ کر جاتے ہیں۔ کہا محمد حنفیہ تم میرا نمائندہ ہو مدینے کے حالات سے مجھے باخبر کرتے رہنا۔ عزیزو، اس وصیت نامے میں ایک فراز ہے جسے مولا کے قیام کا ہدف ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں عیش و عشرت کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں۔ اگر میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں خروج کر رہا ہوں میرے بھیا حنیفیہ، اے میرے شیعو، اگر میں خروج کر رہا ہوں تو میں عیش و آرام کے لیے نہیں، میں تفریح کے لیے نہیں کر رہا ہوں، اور نہ میں کسی ظلم اور فساد کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں تو اپنے جد کے امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ عزیزو، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مولا کا زمانہ کیسا زمانہ تھا۔ ایسا وقت آ چکا
چکا ہے کہ مولا حسین اب قیام کر رہے ہیں اس زمانے کے حکمران کے خلاف۔ عزیزو، جب زمانہ کیا تھا؟ رسول گرامی اسلام جب عرب پر آئے، جب مبعوث برسالت ہوئے پیغمبر گرامی اسلام، اس دور کو تھوڑا سا سمجھیے تو اس دور کیا تھا؟ جہالت کا دور تھا، ظلم کا دور تھا، قوم قبیلہ گرائی عام تھی، لوگ ایک بکری کے مار دینے پر سالوں سال جنگ کیا کرتے تھے، وہاں پہ فحاشیاں اور یانیت عام تھی، اور حتیٰ فحاشی کو ایک عنوان سے یاد کیا جاتا تھا۔ اپنے اس دور کی عورتیں اپنے گھروں پر ایک پرچم لگایا کرتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ فحاشی ہے۔ ایسے فخر کے ساتھ، ایسے دور میں جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جہاں بھائی چارگی کا کوئی نام نہیں، جہاں امن و امان کا کوئی نام نہیں، خون ریزی کا عالم ہے، ایسے دور میں پیغمبر گرامی اسلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں یہاں پہ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں، میں یہاں پہ جو اخلاقی فسادات ہے اس کو ختم کروں اور اخلاق کے اکمل ترین جامعے کو اس کو میں وہاں اس مقصد اور مقام تک پہنچاؤں، اس لیے میں مبعوث ہوا ہوں، اس لیے میں رسول گرامی اسلام اس جامعے میں آئے تو اس دور کے خون ریزی کو اپنے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، امن و امان کا پرچار کیا، وہاں سے پھر دین پھیلا، وہاں سے پھر توحید پھیلا، وہاں سے پھر رسالت کا پیام پھیلا۔ جوانوں، ایسا دور کہ لوگ جوق در جوق دین کی طرف آنے لگے کہ نہیں ہے ایک سورہ ہے نا کہ جس میں ہم اور آپ سورہ نصر میں پڑھتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اسلام کی فتح اور کامیابی کو لوگوں نے دیکھ لی تو لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ایسا زمانہ تھا کہ سب لوگ مسلمان ہو گئے، پیغمبر گرامی اسلام اب دینی حکومت تشکیل دے چکے، اب امن و امان کا ماحول عام ہے، لیکن جیسے ہی پیغمبر گرامی اسلام اس دار الفانی سے رخصت کر کے پیغمبر گرامی اسلام دار ابدی کی طرف کوچ کر جاتے ہیں، جوانوں، پھر یہی فکر رکھنے والے، پھر طغیانی فکر رکھنے والے، پھر بے غیرت فکر رکھنے والے، بے حیا فکر رکھنے والے پھر دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس اسلام کو جو رسول گرامی اسلام نے بڑی زحمتوں سے سینچا تھا، پھر یہ لوگ اس کو قوم قبیلوں میں بانٹنا شروع کر دیا، پھر بنی امیہ اور بنی عباس کا دور ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن جب بنی امیہ کا دور تھا کہ ایسا دور ہوا کہ اس میں امام علی کو منبروں سے گالی گلوچ دینے لگا، لیکن ظاہر میں معاویہ اتنا چالاک تھا کہ وہ ظاہر میں ظاہری اسلام کو وہ رکھتا تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ اذان کے خلاف ہے۔ لیکن عزیزو، رسول اللہ کے اس اسلام کو قوم قبیلوں میں بنی امیہ نے اتنا خراب کیا، آخر میں ان لوگوں نے نسلی دین بنا دیا اور یزید جیسے فاسق اور فاجر انسان کو امت مسلمہ کا خلیفہ بنایا۔ اب ایسے دور میں ایسا جامعہ ہے جہاں دینی سنتیں ختم ہو چکی ہیں، جہاں قوم قبیلہ میں بدل چکا ہے اسلام، ایسے دور میں جب فاسق فاجر حکمران بنے، اب ایسے دور میں ابا عبداللہ الحسین فرماتے ہیں اب میرا مقصد یہاں رک کے نہیں ہوگا، اصلاح جامعہ اب ایسا نہیں ہوگا، اصلاح جامعہ کے لیے ایک معصوم کا خون بہانا پڑے گا۔ امام حسین نے ایسے دور میں جب لوگ دین سے بھاگ رہے تھے، جہاں دین مر رہی تھی، امام حسین فرماتے ہیں ادعوکم الی سبیل اللہ، میں تم لوگوں کو راہ خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں، ادعوکم الی کتاب اللہ، میں تمہیں قرآن کی طرف دعوت دے رہا ہوں، وسنت رسول اللہ کی سنت کی جانب دعوت دے رہا ہوں، جہاں پہ تم لوگ دیکھ رہے ہوں کہ سنت مر چکی ہیں اور بدعت زندہ ہو چکی ہے۔ یہ ماحول ہے۔ ایسے ماحول میں ابا عبداللہ الحسین اٹھے ہیں، اصحاب حسین اٹھے ہیں۔ جوانوں، ہم اور آپ جیسے غیر معصوم لوگ بھی ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ تھے نا، اٹھے آئے، کربلا کا یہ عظیم واقعہ سامنے لایا، لوگوں کو بتایا
جب ویسا دور آ جائے جہاں دین کی توہین کرنے لگے، جہاں علماء کی توہین ہونے لگے، جہاں دین کی کوئی قدر ویلیو اقدار کی کوئی ویلیو نہ رکھا جائے، ایسے دور میں خاموش نہ رہنا۔ اب ایسے دور میں ایک قیام کرنا جس کو ابا عبداللہ الحسین نے تم لوگوں کے لیے سنت بنا دی کہ اب جب یزید جیسا فاسق و فاجر حکومت حاکمران بن جائے تمہارے تو تم خاموش نہیں رہنا، اپنی جان کو اپنے مال کو دین کے لیے قربان کر دینا۔ یہ زمانہ آج صد افسوس ہے جب ہم اور آپ اپنے ماحول پر سوچتے ہیں۔ جوانوں، اصلاح کب ہوتا ہے؟ اصلاح فرد سے ہوتا ہے کہ آپ سدھرو، آپ کا خاندان سدھرے گا، آپ کا جامعہ سدھرے گا، آپ کا ملک سدھرے گا، آپ کی امت سدھرے گی، پھر یہ پوری کائنات سدھرے گی۔ خاندان کب سدھرتا ہے؟ جب خاندان کے بزرگ اپنی ذمہ داری نبھائیں کہ ہاں خاندان کے بزرگ خیر خواہانہ دستور دیں، نصیحت دیں اور خاندان کے چھوٹے ان کی باتوں کو مانیں، ان پر عمل کریں تو خاندان بچتا ہے۔ لیکن اگر خاندان کے بزرگ نصیحت کرنا چھوڑ دیں اور چھوٹے نصیحتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیں تو خاندان بھی برباد ہو جاتا ہے، وہ لوگ بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی کسی جامعے کا حکمران، حاکم، قوم قبیلے کا رہبران اگر نصیحت کرنے والے ہوں، خیر خواہ ہوں تو اس کی قوم بھی زندہ رہتی ہے، وہ خود بھی زندہ رہتے ہیں۔ لیکن اگر جس قوم کے رہبران فاسد ہو، گمراہ ہوں، خیر خواہ نہ ہوں تو وہ خود بھی فاسد ہو جاتے ہیں اور قوم کو بھی فساد کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور یہی حال ہم اور آپ ہر دور میں دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کی صورتحال کیا ہے؟ ہماری ملت کی صورتحال کیا ہے؟ قوم قبیلے کی صورتحال کیا ہے؟ ہمارے رہبروں میں نا اتفاقیاں، ہماری قوم میں نا اتفاقیاں، جس کی وجہ سے آج کتنے جوان اپنے آئندہ کو تاریکی میں دیکھ رہے ہیں۔ جوانوں، آج بھی ہوش کے ناخن سنبھالنے کا نام ہے۔ آج بھی ہم اور آپ کو ہوش میں آنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ ایسے زمانے میں یہی مجالس ہیں، یہی فرش اعضاء ہے جہاں پہ ہم اور آپ کو حق و باطل کی پیغام دیتا ہے کہ باطل کیا ہے، حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، راہ حسین کیا ہے، اور یہاں سے ہم اور آپ کو سبق ملتی ہے۔ جوانوں، آج پہلا دن ہے، انشاءاللہ مصیبت کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم لوگ انشاءاللہ اپنے آخر ایام انہی ایام میں بحث کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا کیا مقصد تھا، اس مقصد کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا مقصد ابا عبداللہ الحسین خود فرما رہے ہیں۔ ہم تو ابا عبداللہ الحسین کے کلمات سے ہی تو ان کے مقصد کو سمجھ لیں گے، کیونکہ دو ہی راستے ہیں ابا عبداللہ الحسین کے ہدف کو سمجھنے کے لیے۔ ایک مولا کے خود کے فرامین جو مدینے سے لے کر کربلا تک انہوں نے پیش کی ہے، اور دوسرے وہ زیارت، وہ دعائیں اور ائمہ علیہ السلام کے فرمائشات جو ابا عبداللہ الحسین کے قیام کے بارے میں ہیں۔ ان دو تاریخوں کے ذریعے، ان دو سورس کے ذریعے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں ابا عبداللہ الحسین کا قیام کیا تھا۔ اب انہی میں سے ایک ابا عبداللہ الحسین خود فرما رہے ہیں، میں عیش و عشرت کے لیے نہیں، میں ظلم اور فساد کے لیے مدینہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، میں یہ قیام اگر کر رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ جوانوں، جب اصلاح کی بات آتی ہے، ابا عبداللہ الحسین نے سوچا کہ اب زبان سے تو یہ یزید اور یزید کے حکمران سمجھنے والے نہیں ہیں، اب آخری وقت، کیونکہ یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے نا کہ امام حسین جب خود کو پتہ تھا کہ شہید ہو جائیں گے، ان کو قتل کیا جائے گا، تو پھر کیوں گئے؟ یہ تو ایک خودکشی لگتا ہے۔ یہاں پہ امام حسین فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے میں قتل ہو جاؤں گا، کیونکہ ام سلمہ سے مدینے میں ہی خاک شفا ان کو دے کر فرماتے ہیں ام سلمہ یہ خاک رکھ لینا، جس دن یہ خاک خون بن جائے سمجھ جانا میں شہید ہو چکا ہوں۔ ام سلمہ نے کہا مولا میں نے تو رسول اللہ سے سنا ہے جو بھی کربلا میں جائے گا وہ شہید ہو جائے گا، اب نہ جائیے اس جانب۔ ام سلمہ سے فرماتے ہیں ہاں مجھے یقین ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن خدا چاہتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ جوانوں، امام حسین فرماتے ہیں کہ جب دین ختم ہو جائے، جس مقصد کے لیے میں امام بنا ہوں وہ مقصد مٹ جائے، تو مجھ امام کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اس مقصد کو سنبھالو۔ جوانوں، آیا ہمارے اور آپ کا خون علی اکبر کے خون سے زیادہ رنگین ہے؟ ہمارے اور آپ کا خون قاسم کے خون سے زیادہ رنگین ہے؟
ہمارے اور آپ کا خون بنی ہاشم کیوں نہ 18 جوانوں سے زیادہ رنگین ہے کہ ہم اور آپ اپنے دین کے لیے ذرا بھی نہ سوچیں، ذرا بھی فکر نہ کریں، ذرا بھی غور نہ کریں، تھوڑی سی بھی غیرت نہ کریں۔ کل کیا کہو گے کل محشر میں جب روبرو آئیں گے علی اکبر، جب آئیں گے قاسم، کیا بولو گے جوانوں؟ لہٰذا آج ان فرش کو بچھانا، ان عزا خانوں میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کل کچھ تو کہہ سکتے ہیں، قاسم، علی اکبر، ہم کچھ نہ کر سکے مگر تمہاری یاد کو ہم نے غربت میں بھی، غریب الوطن میں بھی، ماں باپ سے دور ہو کر بھی تمہارے غم کو ہم نے باقی رکھا تھا۔ اجرکم اللہ عزیزو۔ محرم کی پہلی تاریخ ہے نا، قضیہ آپ لوگوں کو واقعہ پتہ ہے نا، انہی ایام میں مولا ابا عبداللہ الحسین کربلا پہنچتے ہیں، اور جب کربلا میں پہنچے مولا کا گھوڑا آگے جانے سے رک جاتا ہے۔ کسی نے کہا مولا شاید تھک چکا ہوگا یہ ذوالجناح، کوئی اور گھوڑا بدلا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اور گھوڑے لائے گئے، وہ بھی 2 قدم گئے اور رک گیا۔ تاریخ بتاتی ہے 7 گھوڑے بدلے گئے لیکن سب آگے چل کر رک گیا۔ مولا نے کہا عباس، کہا جا کے یہاں سے بستی میں رہنے والوں کو بلا لو۔ جب بستی والے آ گئے، بنی اسد کے لوگ جب آ گئے تو کہا ہے بنی اسد کے لوگوں ذرا مجھے یہ بتاؤ اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اس زمین کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اس کو غادریہ بھی کہتے ہیں، کہا مولا اس زمین کو شط الفرات بھی کہتے ہیں۔ مولا نے کہا کوئی اور نام؟ کہا مولا ہمیں نہیں پتا۔ کہا تمہارے بزرگوں میں کوئی نہیں ہے؟ جو کسی بزرگ سے پوچھ کے آؤ۔ ایک بزرگ کو لایا گیا جو چل نہیں سکتے تھے، اٹھا کے لایا۔ جب اس سے پوچھا مولا نے کہا اے بزرگ تو بتا کہ اس زمین کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا مولا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی کرب و بلا آیا، مولا نے حضرت عباس سے فرمایا عباس ارے قافلے کو روک لو، خیمے یہی لگیں گے، ہم یہی شہید ہوں گے۔ حجرکم اللہ عزیزو۔ بنی اسد کے لوگوں سے مولا بات کر رہے تھے، اتنے میں جب خیمہ لگا، پہلا خیمہ زینب کا نصب ہوا ہے نا، جیسے ہی خیمہ لگا زینب نے بے چینی سے فضہ سے کہا فضہ ذرا بھیا کو تو بلا لاؤ۔ جیسے ہی بھیا کو بلائے، حضرت امام حسین آئے، حضرت زینب نے فرمایا بھیا ارے یہ کون سی زمین ہے؟ جب سے ہم یہاں پہ آئے ایک بی بی کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام نے فرمایا بہن زینب ارے کیا آواز نہیں پہچانی؟ کہا بھیا آواز تو پہچان سی ہے۔ کہا بہن یہی تو محمد زہرا ہے، ارے بقی سے کربلا تک ہمارے ساتھ آئی ہے۔ بس حضرت زینب جب بے چین ہوئی، مولا حسین نے فرمایا زینب صبر کرو، زینب یہی وہ زمین ہے جہاں پہ ہمیں شہید کیا جائے گا، جہاں پہ تجھے اسیر بنا کر اجرکم اللہ جوانو، اجرکم اللہ۔ مولا بنی اسد والوں کے پاس آئے، بنی اسد کے لوگوں یہ زمین کی قیمت کیا ہے؟ بنی اسد کے لوگ تڑپ گئے، مولا آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ جتنا رہنا چاہے یہاں رہ لیجئے۔ کہا نہیں میں تو آپ قیامت تک کے لیے یہاں رہوں گا، لیکن ذرا اس کی قیمت بتا لو۔ مولا نے زمین خرید لی جوانوں، میں بہت ہی آرام سے مسائل پڑھ رہا ہوں ہاں پہلے دن کے۔ مولا نے وہ زمین خرید لی۔ زمین خریدنے کے بعد جب مولا نے رہنا چاہا تو ہی بوڑھا، جیسے ہی مولا نے کہا میں یہیں رہوں گا تو وہی بوڑھا شخص اٹھ گیا، مولا یہاں نہ رہیے گا، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے جو بھی نبی آیا ہے، جو بھی نبی کی اولاد آیا ہے اور یہاں سے غیر زخمی کے واپس نہیں گیا ہے، یہ زمین اولاد نبی کے لیے سازگار نہیں ہے۔
مولا نے فرمایا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن مجھے بھی معلوم ہے یہاں پہ ہم شہید ہوں گے، ہمارے جوانوں کے لاشا پامال ہوگا، یہاں سے ہماری حرم کے اسیری اور یہیں سے اہل حرم اسیر ہو کر جائیں گے۔ مولا نے زمین کو خرید لی جوانوں، زمین کو خریدنے کے بعد ذرا کربلا سوچے، مولا آج کربلا میں پہنچے جوانوں، کربلا میں زمین خریدنے کے بعد مولا نے بنی اسد سے کہا بنی اسد کے لوگوں تمہیں یہ زمین واپس دے رہا ہوں، تم یہ لے جانا، لیکن 2 شرط رکھ رہا ہوں، ایک یہ کہ جب بھی میرے زائر آئے 3 دن تک ان کو میرے مہمانی کے طور پر رکھ لینا، اور جب یزیدی فوج ہمیں شہید کر کے چلا جائے تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ لیکن روایتوں میں مولا امام زمان خون کے آنسو روتے ہیں، میرے جد حسین کا لاشا 3 دن تک زمین کربلا پر پڑا رہا۔ میں کہوں گا امام زین العابدین آپ تو جوان تھے، ایک مٹھی خاک بابا کے جنازے پہ ڈال دیتے تو امام زین العابدین آواز دیں گے ارے میں تو جوش دیتا، میرا ہاتھ بندھا ہوا تھا، میں خاک ڈالتا تو کیسے ڈالتا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ نسألك الله وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ پروردگارا اچھی مختصر سے اعمال کو یری درگاہ لب احسن وجہ قبول گچو، خدا یاد جم پیت پہ جوانان کو نچتن کو حاجات یاد نروا گچو، خدا یاد جوانان کن دور دراز دا، خدا یا رنگ مقصد چی چلیوں سید، خدا کوئی مقصد کنین و جلد از جلد کامیابی شزد بود، خدا دی جوانان کن جوانان کربلا، جوانان بنی ہاشم کن نیم محشور گچو، خدا چا سغل دین خدمت بن توفیق شزد بود، خدا دی دنیای کلولس بابا عبداللہ الحسین دامن لکھلے، اس کے قیامت انو بابا عبداللہ الحسین شفاعت نصیب گچو، خدایا یری آخری حجت چ مولا ظہور انو تعجیل گچو، خدا چکوی اصحاب و انصار کن شامل گچو، خدا چ علماء کن مراجع کن بالخصوص رہبر فی اقوى آیت اللہ سستانی فی اقوى آیت اللہ مکارم فی اقوى دیگر تمام مراجع کن، خدایا یری حفظ و حمایت آستوں سے جو، خدا چاکوں تعلیمات کن کامل بے توفیق بچو، خدا چ مرحومین کن درنگ چ محتاجو، خدا درنگ سوزنی فروزنی من دعا بیت زرد، خدا اگر اچھا مستحق ثواب چکت سوں سے ند ثواب پہنو اچھ مرحومین کنا شامل گچو، نعوذ باللہ عذاب النبی حق ابا عبداللہ الحسین عذاب ان رہائی گچو، الى ارواح المؤمنین والمؤمنات نہدی سورة المبارکة الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم